ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ بس آنے کی بہت ساری ریزن میں ایک ریزن یہ ہے کہ جب یہ ڈرامہ کرے، ڈھکوسلا کرے ریفرینڈم کے نام پہ جو مسترد ہو جائے گا، ویسے ہی ہم تو مانتے بھی نہیں ہیں اور کشمیری بھی نہیں مانتے، تب باہر سے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی ذرا ٹیکٹکس دیکھیں اور وہ اسپیشل خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں. یہ سمجھتے تھے کہ بڑا آسان ہو جائے گا، ہم ایسے ہی قبضہ کر کے تو انڈیا کا حصہ بنا دیں گے. ایسے نہیں ہوا، اور جتنی ریزسٹنس کشمیریوں نے الحمدللہ دکھائی اور بڑی پرامن دکھائی، اور انہوں نے اپنی جانیں بھی اس کے لیے قربان کر دی، تو یہ بڑا کمال کام ہے ان کا. جی بالکل. بہرحال میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کشمیر کی اوور آل فائٹ کے نا دو پہلو ہیں. ایک تو کشمیریوں نے خود اس اسٹرگل کو چلاتے رہنا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک کہہ لیں شام الیکشن کرانے کی کوشش کی، اس میں کہہ لیں پارٹیسپیشن تھی انتہائی کم تھی. میجر تمام پارٹیز نے بیک آؤٹ کیا، تو اس لیے ان کی یہ ساری کوشش عوامی طور پہ کہہ لیں کہ قبول نہیں کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ چائنا کو اس میں زیادہ انوالو کرے. آلدو ہم نے کیا ہے، اور شروع میں چائنا نے بڑا کلیئر سٹانس لیا اور انہوں نے اس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو یا انجینئرنگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ جو لداخ کا سٹیٹس ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ابھی تک ان کی باؤنڈری اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی ہے. تو ہم ڈپلومیٹیکلی اور انٹرنیشنلی چائنا کو انوالو کر کے ایک تو وہ بھی چیز ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. دوسرا کشمیریوں کی اپنی سٹرگل، اور اس کے علاوہ ہمیں خود افینس بھی بعض دفعہ نا ڈیفنس کا ایک بہتر طریقہ کار ہوتا ہے. تو جہاں انڈیا کشمیر میں بالکل جائز چیزیں ختم کر کے اپنی ناجائز ٹھونس رہا ہے، تو ہمیں بھی کچھ انڈیا میں بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، ان پہ فوکس کر کے دوبارہ سے جیسے سکھ موومنٹ ہے ان کے ساتھ بھی انڈیا زیادتی کرتا ہے شدید، اس کو دوبارہ زیادہ اگنائٹ کرنا چاہیے. بیکاز جب وہ خود اپنے اس بنائے ہوئے مسائل میں پھنسے گا تو پھر ہی اس کو صحیح طرح سے کہہ لیں پریشانی ہوگی، یا ڈومیسٹکلی وہ اپنی مزید پولیٹیکل جو ویلیو ہے وہ کھوتا چلا جائے گا جو بی جے پی گورنمنٹ ہے. اصل مسئلہ تو اس پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ ایون اگر آپ الیکشن جب یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی، آپ وہ ڈیٹا دیکھیں تو 30% ایک ہاؤس میں اور 36% ایک ہاؤس میں مخالفت میں بھی ووٹ پڑا ہے. اب اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ انڈین انٹرنل ڈائنامکس کو بھی اس طرح سے سوئنگ کریں کہ یہ مسئلہ دبے مت، یہ ایک روٹین نہ بن جائے. اس کو یعنی کہ اچھالتے رہنا چاہیے. ایک زیادتی کی گئی ہے. سوشل میڈیا میرا خیال ہے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کا بڑا پراپر ایک استعمال. یہ ذرا ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری پالیسیز میں بھی تھوڑا سا چینج لانے کی ضرورت ہے ہمیں، اور بھارت کا یہ مکروہ چہرہ ذرا دنیا کو دکھانے کے لیے، اور کتنی مربوط طریقے سے ہم اپنی فورن پالیسی کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اب تک جو کر رہے ہیں اس سے اب میرا خیال ہے اب وقت تبدیل ہے. ایران امریکہ جنگ میں جو پاکستان نے اپنی حیثیت کمائی ہے، اس سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہمارے لیے کہ اب یہ بہتر حل ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں جی کہ میں اس میں ثالث بن سکتا ہوں، اس پہ امریکہ کے بات کرنے پہ بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی، انہیں لگتا تھا ہمارا اندرونی معاملہ ہے، پر پوری دنیا بھی یہ بات مان رہی ہے کوئی اندرونی نہیں ہے بھائی، یہ الگ خطہ ہے، ان کو آزادی چاہیے اس جابر اور ظالم بھارت سے. ڈاکٹر شازیہ، یہ جو آپ بڑا اچھا آپ نے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک تو آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے پیچھے سازش کیا تھی، اور یہ ان کا فطوری دماغ کیا تھا، وہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح وہ جعلی طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے. وہ ہوگا بھی نہیں اور نہ ان سے پہلے کبھی ہوا ہے. اور پھر ذرا یہ جو خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہوا، یہ قانون آپ کے سامنے ہیں، دونوں قوانین کے خاتمے کے بعد دھڑا دھڑ لوگوں کو بسانا، فوج کا بے دریغ استعمال کرنا، اور اب تو وہ جو ان کے اپنے پپٹ ہوا کرتے تھے وہاں پر جو حکومت میں بھی رہ چکے ہیں، وہ فیملی پوری، وہ فیملی بھی اب بولنے پر مجبور ہے ان کے خلاف، اور ان کو بھی ایک ٹائم آتا ہے، ہر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو حکومت ملی تو اس کے بعد کیا کرنا تھا. بہرحال اب یہ جو خصوصی حیثیت کا اور قوانین کا خاتمہ ہوا، اس سے بھارت کے اپنے اندر بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، باہر تو اٹھ ہی رہی ہیں. یہ جو ابھی گور صاحب نے بات کی، ہمیں اس کے لیے کیا ایسی مربوط پالیسی ہے جس کا بہتر استعمال اب ہم کر سکتے ہیں جس پوزیشن میں ہم ہیں؟ دیکھیں، اس بات سے تو میں ایگری نہیں کرتی کہ جس طرح انڈیا جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے یا انٹرنل میٹرز میں میڈلنگ کرتا ہے، اور اگر کوئی ملک ایسا کرتا بھی ہے اسے اوپنلی یہ کہنا بھی چاہیے اور اس کو ایز اے اسٹریٹجی یوز کرنا چاہیے یا پروپوگیٹ کرنا چاہیے. ایک سویلائز نیشن کو یہ سوٹ نہیں کرتا
نہ ہم سکھ کی موومنٹس میں کبھی بھی شامل رہے ہیں. وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, شاید اس موومنٹ کی بھی ہیومیلیشن ہوگی کہ یہ کہنا کہ وہ پاکستان بیکڈ ہے, یا جو کل کی کاکروچ جنتا پارٹی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہمیں اسے ایکسپلائٹ کر دینا چاہیے. دیٹس اگین اے ہیومیلیشن ٹو اے ویری آرگینک اینڈ انڈیجنس جو ہے ریزسٹنس. تو جو ان کی فالٹ لائنز ہیں ان نے خود ہی پھٹنا ہے, اور ان کی فالٹ لائنز کو بھی باہر سے کہیں سے, اور خاص طور پہ ہم کیوں سپورٹ کریں گے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے ان کو کرنے کی. ہاں, ہم کشمیر کا مقدمہ اور ان فالٹ لائنز کا مقدمہ رسپیکٹو فورمز پہ ضرور لے کے جا سکتے ہیں, ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ ضرور لے کے جا سکتے ہیں. جیسے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ ہم جہاں جہاں جس فورم پہ ہماری پہنچ ہے, ہم نے آج تک اس بات کو ختم نہیں ہونے دیا. بہت عرصہ جو ہے میں یورپ میں رہی ہوں پڑھائی کے سلسلے میں بھی, ویسے بھی, تو وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو یہ مغالطہ ہے, جب بھی آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک لینڈ ڈسپیوٹ سمجھتے ہیں, اور آپ سے اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے, تو آپ اس کی ایک سائڈ کی ایڈوکیسی کیوں, وائی یو وانٹ ٹو گریب دیٹ لینڈ نا, وائی پاکستان از انٹرسٹیڈ ان دیٹ لینڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیریٹو میں بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ بہت زیادہ کام میں اور آپ تو کر ہی رہے ہیں, کہ وہ بہت زیادہ کام کشمیری ڈائسپورا کو کرنا ہے. وہ ڈائسپورا جو کہ اب سکھ ڈائسپورا دیکھیں, اب اگر خالصتان بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, لیکن سکھ ڈائسپورا نے پوری دنیا کو ایک بات تو بتا دی ہے کہ ہم انڈیا میں خوش نہیں ہیں, اور وہاں پہ ایک علیحدگی کی موومنٹ چل رہی ہے جس کا نام خالصتان ہے. اگر کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ بھی اتنا ہی ایکٹیو ہو جائے اور اپنے پوائنٹ کو لے کر اتنا ہی ایمپلیفائی کرے, پھر ہم بھی بات کرتے ہوئے تھوڑے سے ہمارے لیے بھی گنجائش بنتی ہے. ورنہ ہماری باتیں جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن میں چلی جاتی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ باہر خاص طور پہ اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کشمیری آپ کو اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے نہیں نظر آتے. تو جب ان سے اس بارے میں استفسار کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے ہماری اسٹرنگز بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں, اور ایک ایسی ایک فاشسٹ رجیم ہے جس نے ہمارے فیملی ٹریز بنائے ہوئے ہیں, اور ان پوری فیملیز اور ایکسٹینڈیڈ فیملیز اور پھر ان کے فرینڈس کہ ان کے پاس نمبرز ہیں, ای میلز ہیں, یہ ہمیں 24/7 سرویل کرتے ہیں. تو ایک بندہ اگر باہر چلا گیا ہے تو باقی تو اس کی ایکسٹینڈیڈ فیملی پیچھے آکوپائڈ کشمیر میں ہی ہے, تو ہم اگر آواز بھی نکالیں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے خاندان والوں کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی. تو ان کے پاس اس بات کی یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. لیکن جس بات کی طرف آپ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ آخر اس مسئلے کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پہنچانے میں پاکستان کے علاوہ اور کون کیا کردار ادا کر رہا ہے, تو اس میں مجھے کشمیری ڈائسپورا نظر نہیں آتا جو کہ اپنا مقدمہ خود لڑتا ہوا دکھائی دے, جو کہ سمبولک ریفرینڈم کراتا ہوا دکھائی دے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, لیگل حیثیت اس کی کوئی نہیں ہے, مگر اس کی سمبولک ریلیونس, اس کی آپٹیکل ویلیو بہت زیادہ ہوگی.